السلام علیکم حضرت صاحب، کوشچن ہے کہ کیا فوت شدہ والدین پر ان کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں؟ کوئی خاص دن ہے؟ اس حوالے سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اولاد کے اعمال ہیں، ایسے کہہ لیں میرے اعمال، آپ کے اعمال ماں باپ کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے، یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے، ماں باپ کے سامنے نہیں، یہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی جو اللہ نے لگائی ہے، یہ جو اوپر ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے لکھنے والے، تو یہ ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں۔ تو جا کے اللہ پوچھتا ہے بتاؤ بھی اس نے آج کیا کہا، پھر فرشتے رجسٹر کھولتے ہیں، جو اس کے اعمال ہیں وہ اللہ پوچھتا ہے، اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، ماں باپ کے پاس نہیں پیش کیے جاتے۔ اگر اولاد دعا کرے ماں باپ کے لیے، وہ ان کے لیے فائدہ ہے، لیکن اعمال جو ہے ماں باپ کے سامنے پیش نہیں، وہ اللہ ہے۔ اللہ کے دربار میں جو اعمال پیش کیے جائیں گے وہ ہے صحیح۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اولاد عمل کرتی، کوئی بھی ہو، ماں باپ بھی ہو، اولاد بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، چاچا ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، ماموں ہو، اور کوئی تایا ہو، جس کے بھی اعمال ہو، ماں باپ کے بھی اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ماں باپ کے سامنے، دادا چاچا کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے۔ یہ تو نبی پاک کا فرمان بھی موجود ہے، اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار کے دن یا دوسرے دن جب بھی اعمال پیش ہوں گے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، آپ دعا کریں ماں باپ کے لیے۔ اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، پھر ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا کون سی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ ان کے حساب و کتاب میں بھی آسانی پیدا کر دے۔ جب آپ دعا کریں گے، اگر آپ نیک ہیں، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، خیرات کرنے والے، یتیموں کا خیال کرنے والے، مسکینوں کا خیال کرنے والے، ہمسایوں کا خیال کرنے والے، مسلمان بھائی کا خیال کرنے والے، تو سب کا خیال کرنے والے، اور دین پر قائم، اللہ کی توحید پر قائم، نبی کی رسالت پر قائم، آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے آخری رسول ہے۔ جب آپ کا یہ عقیدہ بن گیا، پھر آپ کامیاب ہے۔ دعا کریں گے ماں باپ کے لیے، کیا ہوگا؟ بعض کہتے ہیں کہ دعا نہیں پہنچتی ماں باپ کے لیے۔ آپ دعا کریں، اولاد نیک ہو، پھر ماں باپ کو فائدہ کیا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ان کو بلائے گا، اور جو اولاد نیک ہوگی ان کے والدین کو بلائے گا، اللہ پاک فرمائے گا او جنت کے فرشتوں آؤ بھی، اس کو لے جاؤ۔ وہ کیا کہے گا؟ میں دنیا دار تھا، میں نے نیکیاں کم کی ہیں، میں نے صدقے کم کیے ہیں، خیرات کم کی ہے۔ تو ہمارے اللہ یہ سوال کریں گے، آپ کی اولاد نیک، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، لیکن قیامت کا دن ہوگا تو ان کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوں گے۔ تو یہ سوال کریں گے اللہ سے کہ اللہ ہم تو دنیا دار تھے، لیکن ہمارے درجے کیسے بلند ہو گئے؟ تو اللہ پاک فرمائے گے آپ کی اولاد نیک تھی، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو جنت کے چبارے عطا کی ہے، جنت کے درجات، آپ کو جنت کے محلات اللہ نے عطا کیے اولاد نیک کی وجہ سے۔ اگر یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ نیک ہے لیکن اولاد نالائق ہے، تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ماں باپ سے بھی حساب لیا جائے گا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ سے حساب اس لیے لیا جائے گا کہ وہ کہیں گے، اللہ پوچھے گا کہ آپ کو میں نے بیٹے سے نوازا، بیٹی سے نوازا، تو آپ نے نہ نماز کا پوچھا، آپ دکان کا حساب لیتے رہے، آپ کارخانے کا حساب لیتے رہے، آمدن کا حساب لیتے رہے، اور جب آپ نے یہ حساب نہیں لیا کہ آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر عصر مغرب عشاء نہیں پڑھی، آپ نے تہجد کچھ بھی نہیں کیا، یہ حساب نہیں لیا، یہ ماں باپ سے بھی سوال ہوگا۔ اگر بیوی ہے ایسی، پھر اس کے خاوند سے سوال ہوگا، تو وہ کہے گی اللہ اس نے ساری ضرورتیں میرے سے پوچھتا رہا، گھر میں کون آیا، میرے سے ہر سوال پوچھتا رہا، اور میرے اوپر دباؤ بھی ڈالتا۔ آج تک اس بندے نے میرے اوپر دباؤ نہیں ڈالا۔ کیوں نہیں ڈالا؟
اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی بندی نماز پڑھ، روزہ رکھ، یہ نہیں کہا. اس کے بارے میں بندے سے سوال ہوگا. اگر بندہ بھی یہی کم کرتا ہے پھر عورت سے سوال ہوگا. عورت کہے گی اللہ یہ نمازیں نہیں پڑھتا. رب فرمائے گا تو نے کہا؟ فرمایا اللہ میں نے تو نہیں کہا. رب فرمائے گا تو بھی اس میں شامل ہے. اس لیے میرے بھائی آپ یہ دیکھیں کہ جو فوت شدہ ہیں ان کے لیے دعا کریں. آپ کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. نبی کائنات نے فرمایا اگر دنیا سے کوئی بندہ چلا گیا، ماں باپ کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے اور آپ چھوٹے تھے بڑے ہو گئے، ایک صحابی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے نبی فرما رہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. تو اللہ کا قرآن سورہ نے فرمایا رب کا فیصلہ ہے. وَقَضَىٰ اللہ نے فیصلہ کر دیا. اب میرے رب کا فیصلہ آپ نے کس عدالت میں چیلنج کرنا ہے؟ یہ فیصلہ میرے رب کا کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا. سول کوڈ کا فیصلہ سیشن کورٹ میں، سیشن کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن رب کا فیصلہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا. رب کہتا ہے وَقَضَىٰ اور وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، رب نے فیصلہ کر دیا ہے. اور فیصلہ کیا ہے؟ رب کہتا ہے میرا فیصلہ یہ عبادت صرف میری کرنی، میرے علاوہ کسی کی نہیں. اور جو مشکلات آئیں وہ بھی میں نے ہی دور کرنی ہے، عبادت میری کرنی. اگلا جملہ کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ. فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا. ہمارا کیا ہے؟ جب ہمارے ماں باپ زندہ ہیں ہم پیسے مانگ رہے ہیں، سب کچھ مانگ رہے ہیں، اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ماں باپ ہماری ضروریات پوری کر رہے ہیں. اب ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب ان کے اکاؤنٹ میں کیا بھیجنا؟ آپ نے دنیا میں ہے، ہم ماں باپ کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں کہ ماں باپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں. اب ہمارا اکاؤنٹ ہے. اب دیکھیں آپ کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، ماں باپ کا اکاؤنٹ کیسے چلانا؟ آپ نے اولاد نے چلانا ہے. پیسے اس میں کیسے جمع ہونے، نیکیاں کیسے جمع ہونی، یہ آپ نے دیکھنا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا اگر ماں باپ کے اکاؤنٹ میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کے اکاؤنٹ میں کچھ جمع ہو، نیکیاں جمع ہو، پھر آپ ایسا کریں ماں باپ کے لیے کوئی صدقہ، ایسے کوئی نلکا لگا دیں، مدرسے میں، مسجد میں، کوئی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، کسی ادارے میں فین لگا دیں یا کوئی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تاکہ ماں باپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. تو میں عرض کر رہا تھا تو نبی کائنات کا صحابی عرض کرتا اللہ کے نبی آپ نے ماں باپ کی شان کے متعلق بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت، اس کے بعد دوسرا کہ ماں باپ سے بھلائی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عبادت میری، دوسرا نمبر ماں باپ کے ساتھ بھلائی. ماں باپ کے ساتھ بھلائی کیسے ہوگی؟ تو دیکھیں ہر نماز میں ماں باپ کے لیے دعا ہو رہی، اللہ پاک نے یہ پکی کر دی ہے، یہ دعا کے بغیر نماز نہیں ہوگی میرے ویر. تو ماں باپ کے لیے آپ کو دعا کرنی پڑے گی. بعض لوگ کہتے ہیں اب ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب ہماری دعا ہی ختم ہو گئی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا. اللہ کے نبی کے فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ختم نہیں ہوتی. جو ماں باپ نے اپنی زندگی میں دعائیں دے دی ہیں وہ ایسے چلتی پھرتی ہیں ہوا کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر، آگے نئی دعا نہیں آئے گی. جو انہوں نے دعائیں کی ہیں وہ اللہ پاک کے پاس موجود ہے، رب کو پتہ ہے. وہ ایسے جیسے ہوا پھرتی، کبھی ادھر زیادہ کبھی ادھر، تو ہوا کی طرح یہ اڑتی پھرتی ہیں. ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ساتھ ہے. اب آپ نے ماں باپ کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کرانا ہے؟ نیکی کرنے کے لیے صدقہ جاریہ، یہ کو کام کرنا، نیکی کا کام کرنا ہے. اور ماں باپ کے اکاؤنٹ میں یہ نیکیاں جمع ہوگی تو ماں باپ کے درجات بلند ہو گئے. یہ نہیں کہ آپ کے اعمال ماں باپ کے سامنے پیش کیے جائیں، آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. یہ تو رب نے دیکھنا ہے میرے بندے کے اعمال کیا ہے کیا نہیں ہے. اگر اچھے ہیں پھر داخل الجنہ، اگر نہیں پھر داخل النار. تو نبی کائنات کا صحابی میں عرض کر رہا ہوں، بات لمبی ہو رہی. نبی پاک کا صحابی عرض کرتا اللہ کے نبی ماں باپ کی شان کے بارے میں آپ یہ بتا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں
کہ میرا ماں باپ تو میں بچپن میں تھا، میرا ماں باپ فوت ہو گیا، میں کیا کروں؟ رو رہا ہے کہ میں تو ماں باپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ان کی خدمت بھی میں نے نہیں کی، میرا بچپن تھا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں او میرے صحابی تو ایسا کر کہ اس کی قبر پر جا کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر، اور جب تو دعائیں مغفرت کرے گا اللہ پاک ان کے درجات بلند کر دے گا، اور جب درجات بلند کرے گا ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے زندگی میں ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ اگر جس نے ماں باپ کی زندگی میں خدمت نہیں کی، نبی کائنات کا پیارا سا فرمان ہے، فرمایا کہ اس کی قبر پہ، ماں باپ کی قبر پہ، اس لیے حضور نے فرمایا جمعے والے دن اور قبرستان میں جایا کرو، اس میں کون لیٹے ہیں؟ جنہوں نے آپ کو چلنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا اور کھانا کھلانا سکھایا، اللہ اللہ کرنا سکھایا، آپ کو بیٹھانا سکھایا، لیٹنا سکھایا، اور جو کچھ بھی سکھایا آپ کی ماں باپ نے سکھایا۔ ایسی بہت بڑی ہستیاں یہ قبرستان میں لیٹی ہے۔ نبی نے فرمایا ماں باپ کی قبر پہ جایا کرو، جا کے دعائیں مغفرت کرو، اللہ پاک آپ کی دعا کی وجہ سے ماں باپ کے درجات بلند کر دے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے اعمال ماں باپ کے سامنے پیش کرے، وہ روتے رہے، تو یہ کام نہیں ہے، یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔